تم میری ہو، از فاطمہ خان، مکمل ناول۔ لالا رخ تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گی، وہ اس پر چلائی۔ تو کس نے کہا تھا ان سے کہ بیچ راستے میں لڑائی کریں؟ میں تو سمجھی کہ لڑکا لڑکی کو تنگ کر رہا ہے، مجھے کیا پتا وہ دوست ہیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ لالا رخ تم ابھی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہو؟ تمہیں اگر لگا بھی کہ وہ لڑ رہے ہیں تو پہلے کنفرم کرتی۔ یہ کیا جا کر لڑکے کو تھپڑ مار دیا؟ تم یہاں کی وی سی نہیں لگی ہو جو یہ کیا تم نے؟ اب جا کر معافی مانگو ورنہ تم جانو تمہارے کام۔ مہک کو اس پر اتنا غصہ تھا کہ اس کے بس پہ ہوتا تو اسے قتل ہی کر دیتی۔ کلاس ختم ہوئی تو وہ لوگ ہاسٹل کے لیے نکلی ہی تھی کہ لڑائی دیکھی، پھر جا کے تھپڑ مار دیا۔ مہک کے سر میں درد تھا، وہ کلاس نہیں لے سکی تھی، تو اب لالا رخ نے یہ ایک اور نادانی کر دی تھی۔ اس لڑکی نے مجھے، آلیان شاہ کو تھپڑ مارا، اور اسد تم نے مجھے روکا کیوں؟ آخر کیوں؟ میرا دل کر رہا ہے میں خود کو ختم کر دوں، ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ ایک لڑکی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہاتھ میں موجود فون دیوار پہ دے مارا۔ غصہ تھا کہ بڑھ ہی رہا تھا۔ آلیان اس وقت اپنے آفس میں موجود اور آفس کی حالت دیکھنے کی نہیں تھی۔ وہ اتنے غصے میں تھا جو چیز سامنے آئی وہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں رہ سکی تھی۔ اس کی آنکھیں اتنی لال تھیں جیسے انگارے۔ مجھے ابھی کے ابھی اس لڑکی کا ایڈریس پتا کر کے بتاؤ اسد، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آلیان پلیز ریلیکس، میں سب پتا کر دوں گا۔ آپی کی اتنی بار کال آ گئی ہے، وہ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں اس وقت کسی سے بات نہیں کروں گا۔ میں جو بکواس کر رہا ہوں تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے پتا کر کے دو اس لڑکی کا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اسد کو اب آنے والے وقت سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس لڑکی کو آلیان شاہ کسی بھی صورت معاف کرنے والا نہیں تھا۔ لالی تمہیں جو کچھ بھی لینا ہے آج ہی لے لو۔ وہ دونوں اس وقت سپر مارکیٹ آئی تھیں۔ لالی نے جینز کے ساتھ وائٹ چکن کا کرتا پہنا ہوا تھا، بالوں کی پونی ٹیل بے تحاشا گوری رنگت کے ساتھ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یار میں تو تھک گئی ہوں۔ او کچھ کھا لیں پہلے، مہک کو ہر وقت بس کھانے کی پڑی رہتی تھی۔ ہاں چلو، تم مر ہی نہ جاؤ کہیں بھوک سے، لالی نے کہا اور چل دی۔ ریسٹورینٹ کے مخصوص ماحول میں لالی کوفت کا شکار تھی۔ کل انہیں چکوال کے لیے نکلنا تھا اور لالی کا اگلے ہفتے نکاح تھا، اس لیے وہ کافی پریشان تھی۔ ویٹر کو 2 کولڈ ڈرنکس اور سینڈوچز کا آرڈر دے کر مہک پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ لالی تمہیں عجیب نہیں لگ رہا تمہارا نکاح ایسے بندے کے ساتھ ہو رہا ہے جسے تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں؟ نہیں، مجھے لالا داجی اور دادو پر یقین ہے، انہوں نے اچھا ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ بظاہر بہت عام سے انداز میں اس نے جواب دیا، مگر اندر ہی اندر خود بھی کافی ڈری ہوئی تھی۔ پھر بھی یار تمہیں ایک بار دیکھنا چاہیے تھا۔ مہک کو ابھی تک اپنا ہونے والا بہنوئی نہ دیکھنے کا افسوس تھا۔ اگر وہ غصے والا ہوا تو تم کیا کرو گی؟ اس دن کی طرح بھائی کو بھی تھپڑ مار دو گی؟ مہک نے بہت معصومیت سے پوچھا، آنکھوں میں شرارت صاف نظر آ رہی تھی۔ لالی نے اسے غصے سے گھورا، بکواس نہ کر، وہ بس غلط فہمی ہوئی تھی۔ واپس آ کر اس بندے کو تلاش کروں گی اور معافی مانگ لوں گی۔ وہ اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہوئے بڑی لاچاری سے بولی۔ ہاں، اور وہ تو جیسے تمہیں معاف کر ہی دے گا نا۔ ویٹر کے لائے کولڈ ڈرنکس کے گلاس میں سے ایک اٹھاتے ہوئے وہ بڑے جوش سے بولی، تو نہ کرے میری بلا سے۔ چلو جلدی کرو، واپس بھی جانا ہے۔ لالی نے بات ختم کی۔ لالا نے گاڑی بھیج دی تھی، خود نہیں آ سکے تھے، وہاں بھی بہت کچھ کام کرنے تھے، پر گاڑی اچانک ہی رک گئی۔ کیا ہوا بابا، گاڑی کیوں روک دی؟ جہاں گاڑی رک گئی تھی وہ جگہ کافی سنسان تھی، دوپہر کا وقت تھا، راستہ بھی ویران سا، اوپر سے گاڑی کو بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ وہ مہک بیٹا، گاڑی کا انجن شاید خراب ہو گیا ہے، آپ لوگ فکر نہ کرو، میں چھوٹے صاحب کو فون کرتا ہوں۔ اف یار، اب کیا ہوگا لالا؟ وہ تو اس وقت نہیں آ سکتے نا، اور ہم واپس ہاسٹل بھی نہیں جا سکتے، لالی نے فکر مندی سے کہا۔ اتنے میں بابا بھی آ گئے۔ بیٹا صاحب سے میری بات ہو گئی ہے، ابھی کچھ ٹائم میں صاحب کا دوست چکوال جا رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ مہک اور لالی نے ایک دوسرے کو بے یقینی سے دیکھا۔ لالا کب سے کسی پر اتنا یقین کرنے لگے؟ میں لالا سے بات کرتی ہوں، بابا کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مہک نے جلدی سے لالا کو فون کیا۔ جی جی ٹھیک لالا جی، ہم بالکل تنگ نہیں کریں گے، چلیں آ کر بات ہوتی ہے۔ کیا کہا لالا نے؟ لالی نے بیزاری سے ادھر ادھر دیکھا۔
اسے سخت کوفت ہو رہی تھی. اس سنسان ویران سڑک پر دل بھی بہت گھبرا رہا تھا. بے چینی سی ہو رہی تھی جیسے کچھ بہت عجیب ہونے والا ہو. یار کوئی جاننے والا ہے لالا کا, کہہ رہے تھے کہ ابھی آنے والا ہوگا, اس کے ساتھ آ جاؤ, مہک نے بے نیازی سے کہا. وہ دونوں سوچ ہی رہی تھی کہ ابھی پتہ نہیں اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا کہ اچانک بلیک سیوک ان کی گاڑی کے قریب آ کے رکی. چلو شکر, مہک چہک کر بولی اور پھر جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی. لالی بھی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی. او تھینک گاڈ آپ آ گئے, وگرنہ ہم تو سوچ رہے تھے آج کا دن اس سنسان سڑک پر ہی گزرنا ہے. مہک حسب عادت نان سٹاپ بولنا شروع ہو گئی تھی. اسی لیے میں جلدی آپ کو لینے آ گیا, آلیان گمبھیر آواز میں بولا. لالی کی نظر بے اختیار ہی سامنے اٹھی. ڈارک بلو جینز, میرون رنگ کی ہاف سلیو ٹی شرٹ میں موجود وہ بندہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا. عالیہ نے مڑ کر ایک نظر دونوں کو دیکھا. مہک سے نظر ہو کر جیسے ہی لالی پر گئی, لالی نے بھی نظر اٹھا کر دیکھا. کیا کچھ نہیں تھا اس بندے کی آنکھوں میں, غصہ, نفرت, بے حسی. آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ اسے مار دینا چاہتا تھا. آپ سے مل کر خوشی ہوئی. آلیان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, ایک دم آگے مڑا. مجھے بھی, میں مہک اور یہ لالی. او تو یہ ہے لالی, واہ قسمت نے کیا خوب وار کھیلا ہے, اب آئے گا مزہ. وہ دل میں سوچ کر بہت خوش ہوا. قسمت نے خود اس کا ساتھ دیا تھا, اب اگلا وار اسے بہت سوچ کے کرنا تھا. آپ برا نہ منائے, آگے آ کر بیٹھ جائیں, مجھ سے ایسے ڈرائیو نہیں ہوگی. اس نے مڑ کر لالی کو کہنا چاہا. لالی کو آگے آ کر بیٹھنا پڑا. اب کی بار لالی نے دیکھا تو وہ بالکل ریلیکس تھا. لالی کو لگا اسے غلط فہمی ہوئی تھی, اس نے اسے نہیں پہچانا. مجھے واش روم جانا ہے. مہک کو سفر میں واش روم جانے کی شروع سے عادت تھی, مگر آج لالی کو اس پر اتنا غصہ آیا, وہ بس کسی طرح گھر جانا چاہتی تھی. جی مجھے مہران لالا بتا چکے ہیں کہ میری ایک بہن سفر میں بہت تنگ کرتی ہے. آگے ایک ہوٹل ہے, وہاں روک دوں گا, آپ ہو آئیے گا. جی نہیں, لالا ایسا کبھی نہیں کہہ سکتے. مہک کو ایک انجان بندے سے ایسی بات بہت بری لگی, مگر وہ کر بھی کچھ نہیں سکتی تھی. گاڑی ایک عالیشان ہوٹل کے سامنے روک دی گئی تھی. وہ بھاگ کر گاڑی سے اتری. اسے لالی کا بھی خیال نہیں رہا. لالی بھی اترنے لگی کہ اچانک اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں تھا. اس کی جان ہی جیسے نکل گئی. غصے سے مڑی, یہ کیا بدتمیزی ہے, ہاتھ چھوڑے میرا. اگلا بندہ اب بھی سکون سے بیٹھا تھا, چہرے پر سکون بھری مسکراہٹ تھی. اچھا اسی ہاتھ سے مارا تھا نا مجھے, تب تمیز اور بدتمیزی نظر نہیں آئی تھی. اوہ کمبخت کو یاد ہے سب, وہ دل میں سوچ کے رہ گئی, مگر اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی. ہاں تو میں بتا چکی تھی, مجھے غلط فہمی ہوئی تھی. واہ واہ مس لالی, غلط فہمی ہوئی تھی, چلو مان لیا. اگر ایک معافی کا لفظ بھی کہے بنا چلی گئی تھی. کیوں؟ دیکھیے مسٹر, پہلی بات تو یہ ہے کہ کس نے کہا تھا یوں راستے میں مذاکرات کریں, مجھے جو ٹھیک لگا. دوسری بات, میرا نام لالا رخ ہے, مجھے آئندہ لالی کہنے کی غلطی مت کیجیے گا. اور آخری بات, میرا ہاتھ چھوڑیے. اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنا چاہا, مگر اگلا بندہ بھی اپنے نام کا ہی ایک تھا. بجائے ہاتھ چھوڑنے کی گرفت اور مضبوط کی, اور قریب ہو کر بہت پاس ہوا. پہلے ایک ہاتھ سے لالی کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا. لالی اس کی جرت پر غم اور غصے میں آ گئی. پہلی بات, مسٹر نہیں آلیان, معافی تو تمہیں مانگنی ہی پڑے گی ہر حال میں, یاد رکھنا. دوسری بات, میرے لیے تم لالی ہی رہو گی ہمیشہ, یہ حق تم نہیں لے سکتی. تیسری بات, یہ ہاتھ کبھی چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا, سمجھی؟ وہ ابھی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ مہک کو آتے دیکھ کر عالیہ نے اس کا ہاتھ بنا کچھ محسوس کیے چھوڑ دیا اور پہلے کی طرح سنجیدہ ہو کر بیٹھ گیا. لالی دیکھتی رہ گئی. لالی, میں نے تمہیں اتنا بلایا, اندر کیوں نہیں آئی تم؟ آپ کی دوست سے کہا بھی, مگر یہ کہنے لگی مجھے نہیں جانا. لالی اتنے جھوٹ پر اسے صرف برا بلا ہی کہہ سکی. پھر پورا رستہ مہک اور عالیہ نے باتیں کی اور لالی وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھی. بلاخر سفر تمام ہوا. لالی نے شکر کی سانس لی. گھر میں لالا, داجی, دادی, ماما, پاپا, بھابھی سب سے ملی جیسے 100 سال بعد مل رہی ہو.
ابھی تو وہ ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو سکی تھی کہ وہ ظالم بھی آ گیا اور آتے ہی بھابھی کے گلے لگ گیا۔ وہ حیران سی دیکھنے لگی۔ لالی، یہ میرے بھائی آلیان۔ لالی بے ہوش ہونے لگی تھی۔ یہ کیا مذاق زندگی نے کھیلا تھا اس کے ساتھ؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے آلی بھائی؟ پورا رستہ آپ نے اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ مہک کو تو جیسے یقین ہی نہیں آیا۔ یقین تو لالی کو بھی نہیں آ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ آلی نے تم لوگوں کو نہیں بتایا؟ بھابھی نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں آپی، میں نے اچھا نہیں سمجھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ ریلیکس فیل نہ کر سکیں۔ ہاں، اچھا کیا۔ ویسے کیسی لگی میری نند؟ وہ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ ہاں 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 ہاں۔ اچھا، تو اب یہ بات ہے۔ لالی کا دماغ اس ٹائم کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی مگر کوئی ایسا موقع مل ہی نہیں پا رہا تھا۔ سب لوگ جیسے ہی ادھر ادھر ہوئے، لالی بھی اٹھ گئی۔ کہاں جا رہی ہیں مس لالی؟ وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف ہوا جہاں اسے آنے والا نظر آ سکتا تھا مگر آنے والے کو وہ لوگ نظر نہیں آ سکتے تھے۔ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ سمجھ کیا رکھا ہے خود کو؟ میں ڈرتی نہیں ہوں کسی سے۔ اچھا، وہ تو پتہ چل ہی جائے گا۔ اور کیا کہا تھا تم نے؟ معافی نہیں مانگو گی؟ اب زندگی کے ہر لمحے معافی مانگتی رہو گی۔ تم یاد رکھنا، پل پل جیو گی، پل پل مرو گی۔ لالی، تم کتنی خوش قسمت ہو، آلی بھائی جیسا بندہ مل گیا ہے۔ مہک بہت خوش تھی اپنی دوست جیسی بہن کے لیے۔ مہک، تمہیں پتا ہے وہ بندہ کون ہے؟ ہاں پتا ہے، میری بہن کا ہونے والا شوہر ہے۔ مہک، تمہیں یاد ہے میں نے ایک بندے کو تھپڑ مارا تھا؟ لالی نے اس کی بات نظر انداز کر کے پوچھا۔ ہاں یاد ہے، پر لالی یار اس ٹائم میں وہ فضول بات مت یاد کرواؤ۔ مہک، جانتی ہو وہ کون تھا؟ وہ بندہ وہ آلیان ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ مہک تو اچھل گئی اپنی جگہ سے۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر لالی نے ساری بات بتا دی جو ان لوگوں کے درمیان ہوئی تھی۔ مہک جو کچھ پل کچھ بھی نہ بول سکی تھی۔ اب کیا ہوگا آلی بھائی؟ اب پوری عمر تم سے بدلے لیں گے ہم، اب کیا کریں؟ میں خود نہیں جانتی یار، پرسوں میرا نکاح ہے، پھر وہ مجھے پل پل مارے گا۔ ہم یہ بات کسی سے نہیں کر سکتے ورنہ تھپڑ والا معاملہ سن کر ہمیں گھر بٹھا دیں گے اور بے عزتی الگ کریں گے اور نکاح بھی لازمی ہوگا۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے تھے۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو تنگ تو نہیں کیا؟ میں بور ہو رہا تھا، تم لوگوں کو دیکھا تو یہاں چلا آیا۔ آلیان مزے سے آ کر ان دونوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آلی بھائی؟ آپ کا اپنا گھر ہے، جب چاہیں آ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ مہک کو کچھ تو کہنا ہی تھا، حالانکہ اس وقت آلی کا آنا زہر ہی تو لگا تھا دونوں کو۔ مہک، میں اندر جا رہی ہوں۔ لالی جیسے ہی اٹھنے لگی، آلی ایک دم بول پڑا۔ لالا رخ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مہک، اگر آپ برا نہ منائے تو پلیز ایک کپ چائے کا بنا کے لا دیں گی؟ مہک جانا تو نہیں چاہتی تھی پر جانا تو تھا۔ اسے اکیلے لالی کو چھوڑنا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا مگر مجبوری تھی۔ ہاں تو لالی، کیسی ہو تم؟ بہت خوبصورت ہو تم، اتنی کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے۔ وہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ لالی کو اس کے یوں دیکھنے سے الجھن ہونے لگی تھی۔ مگر تمہاری یہ خوبصورتی میرے کسی کام کی نہیں، میں تو بس بدلہ لینا چاہتا ہوں تم سے، بہت سے لوگوں کے درمیان تم سے شادی اب میرا انتقام ہے، تیار رہنا، پرسوں شام تم میری ہو جاؤ گی، صرف میری۔ وہ اٹھا، لالی کی کرسی کے سامنے رکا، اس کے ہاتھ سے کپ لیا اور گھاس پہ گرا دیا۔ لالی کے والد کی وفات اس کی پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی، ماں بھی کچھ عرصے کے بعد وفات پا چکی تھی۔ پھر لالی کو اس کی تائی، تایا، داجی، دادو نے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا، اسے کبھی اپنے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مہک، لالا، بھابھی سب ہی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آلیان سارا بھابھی کا بھائی تھا، شادی میں چونکہ نہیں آ سکا تھا، ان دونوں میں وہ امریکہ میں تھا، آخری سیمسٹر چل رہا تھا تو وہ نہ آ سکا۔ سارا بھابھی کو لالی بہت اچھی لگی تھی، انہوں نے اپنی امی ابو سے بات کی۔ آلیان نے ویسے بھی شادی کی ذمہ داری امی پر چھوڑ رکھی تھی۔ آلیان امریکہ سے واپس آیا، آفس کے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ ایک دن اسد نے فون کر کے یونی آنے کو کہا، وہ وہاں پروفیسر تھا۔ نادیہ بھی ان کی دوست تھی، اسد اور نادیہ کی لڑائی ہوئی تھی۔ آلیان وہ مسئلہ حل کر رہا تھا کہ لالی نے دیکھ لیا اور غصے میں جا کر ایک لگائی آلی کو۔ اگر اسد نہ روکتا تو اس وقت وہ اس کا قتل کر چکا ہوتا۔ افق کے کناروں سے روشنی سبک روئی
سے طلوع ہوئی تو آنگن کے دیواروں سے لپٹی تاریکی نے ہڑبڑا کر اپنا آنچل سمیٹا اور اجالے کی چادر میں چھپ گئی. اس نے آنکھیں کھولی اور کسمسا کر کروٹ بدلی. آج پوری رات وہ سکون سے نہیں سو سکی تھی. آج اس کی زندگی کا ایک خاص دن تھا. کیا کیا نہیں سوچا تھا اس دن کے لیے اس نے، مگر آج سارے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے تھے. وہ آج اس شخص کی زندگی میں شامل ہو جانے جا رہی تھی جو اس سے بے حد نفرت کرتا تھا. کیسے گزرے گی زندگی ایسے انسان کے ساتھ جو پل پل اسے نفرت کرے گا؟ تم اٹھ گئی لالی؟ مہک نے اس کے کمرے کے پردے برابر کیے تو سورج کی روشنی نے لالی کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا. مہک جانتی تھی وہ کس کرب سے، کس اذیت سے گزر رہی تھی اس وقت. وہ کھڑکی سے ہٹ کر اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی. اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنا ہونے کا احساس دلایا. لالی نے مسکرا کر اسے دیکھا. میں جانتی ہوں لالی، جو ہوا اچھا نہیں، مگر مجھے آنے والے وقت پر یقین ہے. وہ وقت صرف تمہارا ہوگا. ابھی سے سوچ کر خود کو پریشان مت کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. لالی نے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا اور مسکرائی اور اٹھ کر واش روم چلی گئی. نکاح 5 اسٹار ہوٹل کے پول سائڈ پر ارینج کیا گیا تھا. لالی آجشی گلابی رنگ کے نفیس خوبصورت سفید کڑھائی والے میکسی میں ہلکا سا میک اپ کیے بہت خوبصورت اور مختلف لگ رہی تھی. بلیک پینٹ اور گرے شرٹ پہ گرے ٹائی اور بلیک واسکٹ پہنے آلیان بھی کافی ڈیشنگ اور سوبر لگ رہا تھا. دونوں کی جوڑی چاند ستارے کی مثال لگ رہی تھی. ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی دونوں کا نکاح ہوا تھا. ابھی دونوں کو ساتھ لا کر بٹھایا گیا تھا. مبارک ہو مسز آلیان. لالی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا. اس کی نظروں میں آج بھی پہلے دن کی طرح نفرت تھی. ہم تم دونوں ایک دوسرے کو بعد میں جی بھر کر دیکھ لینا، پہلے منگنی کی رسم ادا کر لو. سارا بھابھی نے دونوں کو ایک دوسرے میں ایسے گم دیکھا کہ شرارت سے کہا، ہا 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 ہا، کتنی ظالم بہن ہو سارا، جی بھر کے دیکھنے پر بھی پابندی لگا رہی ہو. وہ ایک ادا سے مسکرایا اور اپنا بایاں ہاتھ لالی کے کندھوں پر رکھ کر اسے خود سے اور قریب کر لیا. پلیز یہ کیا کر رہے ہیں؟ سب لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ کافی پزل ہو رہی تھی، اوپر سے اتنے لوگ دیکھ بھی رہے تھے. اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مقابل بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا. اس نے گرفت اور سخت کی اور اپنا چہرہ اس کے قریب لا کر بولا، تو دیکھنے دو، دنیا والوں کو پتا چلے آلیان شاہ اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتا ہے، تاکہ کل کو جب تم اپنے پر ہونے والے ظلم کا ذکر کرو گی تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ اتنا پیار کرنے والا شوہر اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے. اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی. دور سے دیکھنے والے لالی کی قسمت پر رشک کر رہے تھے. لالی بے بسی کی مثال بنی ہوئی تھی. تقریب اپنے اختتام کو پہنچی. اب گھر واپس جانا تھا. مہک پاس آئی لالی کو ساتھ لے جانے کے لیے. چلو لالی، ہم لالا کی گاڑی میں جائیں گے. علی بھائی آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنی بہن کو لے جائیں. وہ شرارت سے بولی. وہ دیکھ رہی تھی علی بھائی بہت خوش دکھائی دے رہے تھے. وہ لالی کی طرف سے اب مطمئن تھی. علی نے ابھی بھی لالی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. بہت خوش دلی سے مسکرایا، ہاں کیوں نہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو گاڑی تک اپنی زوجہ محترمہ کو لے جا سکتا ہوں. وہ بہت ادا سے مسکرایا، کیوں نہیں، ضرور لے کر آئیے. وہ مسکرا کر چلی گئی. وہ اب اس کی طرف مڑا، چلو اٹھو، تمہیں تمہاری منزل تک لے جاؤں. وہ اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چل رہی تھی. اچانک علی نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے ہٹا دیے. چند قدم چلنے کے بعد کسی سوچ کے تحت وہ رکا جو اپنے خیال میں آ رہی تھی، دیکھ بھی نہیں سکی تھی. آلیان نے اپنا پاؤں اس کے پاؤں کے آگے رکھا. وہ دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ یوں ہی سر جھکائے چل رہی تھی. دھڑام سے نیچے گر گئی. سب بھاگ کر آئے. آلیان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا. تمہیں لگی تو نہیں؟ دنیا جہاں کی فکر مندی چہرے پر سجائے وہ اسے دیکھ رہا تھا. لالی کا دل کیا وہ چیخ چیخ کر سب کو اس مکار آدمی کی اصلیت بتا سکے، مگر وہ یہ سب نہیں کر سکتی تھی. اس کا کوئی یقین نہیں کرنے والا تھا. آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس نے اس ظالم کو دیکھا. کتنا گلا تھا ان آنکھوں میں. ایک پل کے لیے تو شرمندہ ہو گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے یہ ہاتھ جھپکا. وہ اس لڑکی سے ہارنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ ہار گیا تھا اس لمحے اس لڑکی سے جس سے اسے بے پناہ نفرت تھی. وہ جو اسے ہی دیکھ رہی تھی وہ لالی کے قریب ہوا. اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو دیکھنے لگا اور بے رحمی سے اس کے ہاتھ پر زور ڈالا. کہا تھا نا، پل پل جیو گی پل پل مرو گی تم. ایسے ہی دنیا کے سامنے گراؤں گا اور پھر خود ہی سہارا دوں گا. وہ بے دردی سے کہہ کر چلا گیا.
یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اسد جو ایک کال پر آلیان کے آفس بھاگا آیا تھا سب کچھ سن کر سکتے میں چلا گیا تھا۔ آلیان کل رات ہی واپس لاہور آ گیا تھا۔ اس نے اسد کو فون کر کے آفس کوئی سرپرائز دینے کے لیے بلایا تھا۔ ساری بات سن کر اسد کو اس لڑکی سے دل سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے دوست کی جنونی طبیعت سے واقف تھا۔ وہ اپنے دشمن کو بھی کبھی معاف نہیں کرتا تھا۔ دیکھو علی، جو ہوا اسے بھول جاؤ، ایک نئی زندگی تمہاری منتظر ہے۔ انتقام کے چکر میں آ کر اپنی اور بھابھی کی زندگی کو برباد مت کرو۔ ابھی وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، کیا پتا کل تم اس وقت کے پھر سے لوٹ آنے کی دعا کرو۔ اسد اسے ہر ممکن طریقے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آلیان اپنی کرسی سے اٹھ کر اسد کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور ناراضگی سے اسد کو دیکھنے لگا۔ شروع ہو گئی نا تمہاری بکواس؟ میں اس ٹائم کو کوئی بھی فضول بات نہیں سننا چاہتا۔ میرے دوست ہو، میری خوشی کو میرے ساتھ دل سے مناؤ۔ چلو اٹھو، آج اچھی سی جگہ تمہاری پسند کا کھانا کھاتے ہیں۔ اسد نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، عالیہ نے ایک دم سے اس کا ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا۔ اسد بھی چپ ہو گیا اور وہ اپنے دوست کو مزید کچھ کہہ کر خفا نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، اسے دل سے لالی سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ لالی اور مہک یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور تصویریں دیکھ رہے تھے۔ لالی کسی کو مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی، جو ہوا وہ اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ لالی، یہ دیکھو، اس تصویر میں تم اور بھائی کتنے اچھے لگ رہے ہو۔ لالی اپنے خیال میں گم تھی، ایک دم سے گھبرا گئی۔ ہاں، کیا کہہ رہی تھی تم؟ کیا مطلب؟ تم ابھی تک میری باتیں سن نہیں رہی تھی؟ میں پاگلوں کی طرح لگی ہوئی ہوں۔ مہک نے ناراضگی سے لالی کو دیکھا۔ بس ابھی نہیں، وہ یار سن ہی تو رہی ہوں تمہیں کب سے۔ لالی نے جھوٹ کہا، وہ کب اسے سن رہی تھی؟ وہ تو اپنی زندگی کے اس تلخ حقیقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جیسا بھی تھا، آلیان لالا رخ کے دل کا مکین بن گیا تھا۔ یہ سب کیسے کب ہوا اسے خود بھی پتا نہیں چلا۔ ابھی مہک کچھ کہنے ہی والی تھی کہ لالی کا فون بج گیا۔ نمبر کوئی انجان تھا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ والسلام۔ کیسی ہو زوجہ محترمہ؟ میں 10 منٹ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، تم تیار رہنا۔ مگر میں نہیں آ سکتی، لالی نے بھی کوئی لحاظ رکھے بنا جواب دیا۔ کون ہے لالی؟ مہک نے پوچھا تو وہ مہک کو ڈھونڈنے لگی۔ فون سائڈ پر کر کے بتایا آلیان ہے۔ مہک جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، علی کا نام سن کر جلدی سے فون اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ آپ لالی کو لینے آ جائیں، میں اسے تیار کرتی ہوں، تب تک ٹھیک، بائے۔ مہک، تم ہوش میں تو ہو؟ میں کہیں نہیں جا رہی، ابھی فون کر کے منع کرو، سمجھی؟ لالی نے چلا کر غصے میں کہا۔ اب زیادہ فری نہ ہو، ہوسٹل چلو، تم تیار ہو جاؤ تب تک۔ میں نہیں جاؤں گی، تم جاؤ گی، سمجھی؟ مگر بس اب زیادہ نخرے نہ دکھاؤ، بھائی ناراض ہو جائیں گے۔ پلیز لالی، تمہارا اور بھائی کا رشتہ بہت نازک ہے، انہیں برا بھی لگ سکتا ہے۔ مہک نے اسے پیار سے سمجھایا۔ لالی کو اس کی بات ماننی ہی پڑی۔ ریسٹورانٹ کے مخصوص ماحول میں لالی انتہائی کوفت کا شکار تھی۔ وہ آ تو گئی تھی مگر سامنے بیٹھے بندے سے اسے کوئی بھی اچھی امید نہیں تھی۔ پورا راستہ وہ خاموش رہا تھا اور اب بھی ویٹر کو آرڈر دے کر وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لالی نے اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ فیروزی رنگ کے سوٹ میں وہ اس سے اپنے دل کے بہت قریب لگ رہی تھی، مگر وہ دل کی بات پر کان بند کیے بیٹھا تھا۔ وہ اس لڑکی کے سامنے ہارنا نہیں چاہتا تھا، مر کے بھی نہیں۔ اسے اپنی انا بہت پیاری تھی۔ لالی نے آج فیصلہ کیا تھا وہ ہر حال میں آلیان سے معافی مانگے گی۔ وہ پوری زندگی اس کی نفرت کے ساتھ نہیں جی سکتی تھی۔ آلیان، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ اب کچھ نہیں بولا، وہ بس آج اسے جی بھر کر دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھ کر لالی نے بات کا آغاز کیا۔ ادھر ادھر اتنے لوگ نہیں تھے۔ آلیان نے اسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں ماحول کافی پرسکون تھا۔ ویٹر ان کے لیے کھانا لے آیا، اب وہ سرو کر رہا تھا۔ لالی بھی خاموش ہو گئی۔ ویٹر کھانا لگا کر چلا گیا تھا۔ لالی نے پھر سے بات کا آغاز کیا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لالی پزل ہو رہی تھی مگر آج اسے وہ بات کرنی تھی ہر حال میں۔ آپ میرا یقین کریں نہ کریں مگر میں جو کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، مجھ سے وہ سب جذبات میں آ کر ہوا۔ آپ مجھے جو سزا دیں منظور ہے مگر مجھ سے نفرت مت کریں، میں آپ کی بے رخی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ وہ کبھی اتنا بے بس نہیں ہوئی تھی جتنا وہ اس بندے کے سامنے ہو گئی تھی۔ آلیان اسے دیکھ کر بہت زور سے ہنسنے لگا، جیسے اس نے بہت ہی فنی بات کی ہو۔ لالی کے رونے میں اور تیزی آ گئی تھی اور فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تم یہاں تو بہت چالاک ہو یا بہت بھولی،
وہ اپنا چہرہ اس کے قریب لا کر بولا۔ لالی کو اس کی بات پر ایک الگ ہی آگ لگ گئی تھی دل میں۔ دل کیا 2 حرف بھیجے اور چلی جائے یہاں سے، مگر سامنے بیٹھا بندہ اب اس کے دل میں جگہ بنا رہا تھا۔ لالی کے ماتھے پر چپکی گیلی لٹ اپنی انگشتیں شہادت پر لپیٹتے ہوئے وہ اس کے اور قریب ہوا۔ وہ اپنا رونا بھول کر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، پلیز۔ عالیہ نے غور سے اسے دیکھا، پھر زور سے دھکا دیا۔ وہ کرسی سے گرتے گرتے بچی۔ مجھے پاگل سمجھتی ہو؟ تمہیں میں اتنی آسانی سے معاف کر دوں گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، وہ چلایا۔ اس کے آس پاس کے لوگ بھی اس کی آواز سے متوجہ ہو گئے، مگر اسے جیسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ اس سے زیادہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکی، اٹھ کر باہر کو بھاگی۔ اسے اپنے ارد گرد کی پرواہ نہیں تھی۔ عالیہ اسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر ہوش میں آیا اور اس کے پیچھے بھاگا، مگر شاید بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ اتنی تیزی سے ہوٹل سے نکلی تھی کہ سامنے آتی ہوئی گاڑی نظر نہ آ سکی۔ لالی، لالا رخ، رک جاؤ، وہ چلایا، پاگلوں کی طرح چلایا تھا، مگر اب کوئی فائدہ نہیں رہا تھا۔ عالیان ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑا آج زندگی میں پہلی بار خدا سے کچھ مانگ رہا تھا، رو رہا تھا وہ آج اس لڑکی کے لیے جسے وہ بے انتہا نفرت کرتا تھا، مگر نہیں، وہ اسے کبھی نفرت کر ہی نہیں سکا تھا۔ وہ تو اسے درد دے کر خود بے سکون ہو جاتا تھا۔ اسے تو اس سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی۔ انا کی دیوار گر گئی تھی، دل میں تو وہ بس گئی تھی۔ میرے خدا، پلیز مجھے میری لالی واپس کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں خود سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھوں گا۔ میں مر جاؤں گا اس کے بنا۔ مجھے معاف کر دے میرے پروردگار، میں بہت گنہگار بندہ ہوں آپ کا، مجھے معاف کر دے، مجھے بس میری لالی دے دے۔ وہ رو رہا تھا، سجدے میں اس کا سر تھا، وہ اپنے رب سے اپنی پیاری زندگی واپس مانگ رہا تھا۔ علی بھائی، لالی کو ہوش آ گیا ہے۔ مہک بھاگ کر آئی۔ اس وقت لالی کے پاس مہک اور عالیان ہی تھے، باقی سب لوگ ابھی رستے میں تھے۔ عالیان کے سارے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے، مہک کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ عالیان کو لگا اسے پھر سے اپنی زندگی مل گئی ہو، وہ کبھی بھی اسے دور نہیں جانے دے گا۔ لالی کو روم میں شفٹ کر لیا تھا، سبھی اسے مل رہے تھے، مگر وہ اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ابھی تک باہر ہی تھا۔ مہک ابھی اندر سے ہو کر آئی تھی اور آ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ عالیان اس سے اس کی خیریت کا بھی پوچھ نہیں پا رہا تھا۔ مہک نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کے سامنے دیوار کو دیکھنے لگی۔ مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے لالی کی خیریت جاننا چاہتے ہیں، مگر میں نہیں بتاؤں گی۔ آپ اسے خود دیکھ کر آ سکتے ہیں، وہ اب بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ خود کو اور اس کو اذیت مت دیں بھائی، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ پرانی باتیں بھول کر نئی آنے والی زندگی کو یادگار بنائیں۔ وہ اپنی بات ختم کر کے چلی گئی۔ اب واقعی اسے اور انتظار نہیں کروانا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، وہ سفید کپڑوں میں بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، شاید وہ غنودگی میں تھی۔ وہ چل کے اس کے پاس آیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس کے بیڈ پر ہی بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لالی، میں نے بہت برا کیا نا تمہارے ساتھ، مگر تم نے کیا کیا؟ بدلے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی۔ سوچ بھی کیسے لیا تم نے تمہارا عالیان تمہارے بنا زندہ رہ لے گا؟ ہاں جواب دو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے رو رہا تھا۔ لالی نے آنکھیں کھولی، سامنے بیٹھا شخص اسے خود سے بڑھ کر عزیز تھا۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پلیز مت روئیں۔ علی نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ جاگ رہی تھی۔ میں مانتی ہوں غلطی میری تھی، مجھے معافی اسی ٹائم مانگ لینی چاہیے تھی۔ علی نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پہ رکھ دی۔ بس اب اور کچھ نہیں، وہ وقت گزر گیا، ہم اب اس پر کبھی بات نہیں کریں گے۔ ہم کوئی ایسی کبھی بات یاد نہیں کریں گے جن سے ہمیں تکلیف ہو۔ میں تمہارا ہوں اور تم میری۔ میں آج دل سے اعتراف کرتا ہوں، میں لالا رخ کے بنا نامکمل ہوں۔ مجھے مکمل کرو گی نا لالی؟ اس نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں محبت کا ایک جہاں آباد تھا۔ لالی نے شرم سے آنکھیں نیچے جھکا لی۔ آج وہ عالیان کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر رہی تھی۔ پلیز عالیان، ایسے نہ دیکھیں، میں پزل ہو رہی ہوں۔ وہ آخر اس کی نظروں کے پیغام سے گھبرا گئی۔ عالیان تھوڑا سا قریب ہوا اور شرارت سے اسے دیکھنے لگا۔ تو عالیان کی جان، پھر کیسے دیکھوں؟ تم ہی بتا دو۔ وہ بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، وہ شرما کر بولی، تو علی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم میری ہو، بس میری۔